آج شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل رہی آج کا دن۔ اس چھٹی کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یعنی سب سے آپ نے سیاسی تبصرہ لے کے اور میرے ہاتھ میں شاعر مشرق کا جھنجھنا تھمانے کی سازش کی ہے۔ نہیں، اس کے بعد آپ کے پاس سیاسی سوال کا الگ ٹائم ہے، آپ کو دونوں چیزوں کے لیے وقت دیں گے ہم۔ دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے آپ کو قومی سوال دیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک آفاقی شاعر امتیاز عالم صاحب کچھ ایڈ کریں۔ جی خودی کا ان سے خودی کا فلسفہ اور شکوہ جواب شکوہ کی ذرا وہ بھی امتیاز صاحب ابھی ان سے سنتے ہیں اب اندازہ کہ انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ پاکستان کی تاریخ سے اتنا ڈیرنگ صرف نظر جو ہے نا کسی محفل میں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے، فوج کی پارٹی تھے، 2/3 اکثریت سے ہارے، ڈبل سے زیادہ ووٹ تھے مجیب الرحمان کے ان سے۔ پھر آ جائیے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا جنیجو صاحب کو، مسلم لیگ برآمد کی 85 میں، 1 ووٹ کی اکثریت سے جتوا پائے ان کو قومی اسمبلی کے اندر، اور سپیکر دوسروں کا منتخب ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے فل فلیج سپورٹ کیا۔ چلے تیسرے آ جائیے ظفر اللہ جمالی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کو جتوا کے لائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو سپورٹ کرتی ہے وہ الیکشن ہار جایا کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہیلی کاپٹر چلانا پڑتے ہیں۔ عمران خان کی مثال لے لیجئے، عمران خان صاحب کے لیے پاشا سے شروع ہوئے، ظہیر الاسلام سے چلتے ہوئے ہم جنرل فیض پہ آئے، اور پھر بھی جہاز چلانے پڑے تھے حکومت بنانے کے لیے۔ پتہ نہیں ہم طریق سے اتنی ڈیرنگ قسم کا صرف نظر کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی اپنے بہت سارے سینئر کولیگ کی یہ رائے سن کے۔ یہ تاریخ کے اندر 4 الیکشن بھرے پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جس پارٹی کی کھل کے سپورٹ کی وہ پارٹی سمپل میجورٹی نہیں لے سکتی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سر سن لیجئے نا، سر ادھر سے بھی لقمہ آ گیا، آپ بھی سن لیجئے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کو کھل کے سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی نہیں لینی چاہیے، اور اگر پی ایم ایل این سمپل میجورٹی سے اوپر جاتی ہے اور آرام کے ساتھ حکومت بناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ خدشہ یا الزام غلط ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو گود میں اٹھا کے یا کندھوں میں اٹھا کے بٹھایا ہے۔ یہ دونوں آرگومنٹ ایک ہی وقت کے اندر ویلڈ نہیں ہو سکتے سر، یہ دونوں آرگومنٹ ایک ہی وقت میں ویلڈ نہیں ہو سکتے۔ ایک ان میں سے آرگومنٹ ایک وقت میں ویلڈ ہوگا۔ دس از اٹ۔ اچھا، دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی دور حکومت کی کرپشن کہانیاں سامنے آئی ہیں رضی صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑی مزیداری کی بات ہے، یہ اس کی تفصیل کے اندر جو ہے وہ 200 کنال کی زمین انہوں نے چکری میں خریدی، ٹھیک ہے؟ اب چکری کا علاقہ جو ہے یہ ہمارا ڈی ایچ اے چلتا ہوا جو ہے وہ چکری تک آ رہا ہے، اور یہ فیوچر کا اس کے فیزز ہیں، مختلف سیکٹرز یہاں پہ بننے ہیں ڈی ایچ اے کے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہیں احسن جمیل گجر صاحب یہ ڈی ایچ اے کے کانٹریکٹر بھی ہیں، لینڈ ایکوائر کروا کے دیتے رہے ہیں۔ تو احتیاطاً جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے نام نہیں لیا احتیاطاً کہ جو 1 مربع زمین یا 25 ایکڑ زمین جو ہے یہ جو موصوفہ نے خریدی ہے یہ بیسیکلی انہوں نے ڈی ایچ اے کو ایکوائر کروانی تھی، کیونکہ کسی لیول کے اوپر میں ذاتی طور پہ اس طرح کی ایک اسی پارٹی کے ذریعے ٹرانزیکشن میں انوالو ہوا تھا، میری نہیں تھی کسی کی تھی، میں ایز اے گواہ اس پہ دستخط کرنے گیا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ کانٹریکٹر تھے۔ اب آپ دیکھیے جہاں پہ ان کا نام آتا ہے نا تو ہماری پارٹیاں بھی اور ان کے قائدین بھی جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہیے آپ کہ یہ زمین جو ہے یہ جو 25 ایکڑ یا 200 کنال ہے یہ ایکوائر کروانی ہے آپ نے ڈی ایچ اے کو، اللہ کے بندو وہاں پہ آ کے جناب انہوں نے 25 ایکڑ کی اراضی بھی ڈکلیئر کی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔